شادی والا گھر تھا۔ رات مہندی کے ہنگامے سے حسنین بہت تھک چکا تھا، اسی لیے جلدی سو گیا تھا۔ رات کو خوابوں سے لگا جیسے نرمین اس کے بازو پر لیٹی ہے۔ آج کل اسے نرمین کے خوابوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ رات کو لگتا تھا وہ اس کے پاس ہے اور اس کے بے حد قریب ہے۔ خوابوں میں ہی حسنین اپنی شدتیں اس پر بکھیرنی شروع کر دیتا۔ آج رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید تھکن بہت تھی یا حسنین کے کمینے دوستوں نے اسے جوس میں تھوڑی سی شراب ملا کر پلا دی تھی۔ اس بات سے بے خبر تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ اس سے ایسا بھی مذاق کر سکتے ہیں۔ وہ جب کمرے میں آیا تو شدید نیند میں تھا۔ نیند میں جب کوئی نازک سا وجود اسے اپنے قریب محسوس ہوا جو اسے کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھ سے پیچھے ہٹیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نرمین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاید پھر سے وہ حسنین حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور خمار آلود لہجے میں کہا، آؤ تمہارا ہر ڈر دور کر دوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے چھوڑیں۔ لیکن حسنین پر بے خودی سی چھانے لگی۔ اس نے کہا، کیوں چھوڑوں جانے من، تمہاری قربت کے لیے تو میں کب سے بےتاب تھا۔ یہ کہہ کر حسنین نے اسے اپنے اندر سمیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ شاید اس کی شدت سہ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے رونے لگی، لیکن حسنین بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، بری طرح سے بہکنے لگا۔ جب اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ بری طرح چونکا۔ اسے لگا شاید خواب سے جاگ چکا ہے، لیکن اب بھی کوئی وجود اسے اپنے بے حد قریب لگ رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک وجود اسے اپنے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اگر نرمین کا تصور ہوتا تو غائب ہو چکا ہوتا، جو دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، اس کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے کہ پتہ نہیں وہ کون تھی۔ حسنین فوراً سے اسے چھوڑ کر بیڈ سے کھڑا ہوا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹک رہا تھا اور وہ اب تک نیم غنودگی میں تھا۔ جلدی سے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس گیا، شاید اس سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حسنین نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر اس کی والدہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تمہارے کمرے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، کیونکہ اسے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ وہ تو خود یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کے کمرے میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سچویشن میں پھنس چکا ہے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی کمرے میں آ کر بلب جلایا تو اس کے ساتھ ساتھ حسنین کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس کے بیڈ پر انشرا موجود تھی اور رو رہی تھی، اور اس کے کپڑے دیکھ کر حسنین کے ہوش اڑے تھے۔ بازو کی جانب سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس پر خروچوں کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر حسنین کے ہوش اڑ گئے اور اس کی والدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی بنا دوپٹے کے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی حسنین کی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، تائی اماں، حسنین بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میرے بال کھول دیے، اور میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے میری ماں کے گلے لگ گئی۔ میری ماں تو مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے جان سے مار ڈالیں گی۔ میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ہاں، خواب میں ایسی ہی حرکتیں حسنین نے نرمین کے ساتھ ضرور کی تھی، کیونکہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی، کیوں آئی تھی؟ حسنین نے کہا، یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ انشرا کہنے لگی، مجھے فری آپی نے کہا تھا کہ تم حسنین کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اس کے دوست تو آج اسے ویسے بھی سونے نہیں دیں گے، وہ آج رات گھر کے لاؤنج میں ہی گزارے گا۔ وہ کہنے لگی، میں تو چپ چاپ سو رہی تھی، لیکن انہوں نے تو، وہ پھر سے رونے لگی۔ حسنین نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ حسنین نے کہا، میں نے تو اس کو دیکھا تک نہیں امی، مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ میں اپنے کمرے میں جب آیا تھا تو پہلے ہی سے میرے کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے لائٹ نہیں جلائی، مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میرا کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، چند قدم پر ہی تو بیڈ تھا، میں بیڈ پر دراز ہو گیا اور سو گیا۔ اور پھر اب حسنین کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس کی والدہ رونے لگی۔ شور کی آواز سن کر حسنین کے والد بھی آ گئے۔ گھر میں موجود سب مہمان ایک ایک کر کے اکٹھے ہونے لگے، اور انشرا کا بگڑا حلیہ دیکھ کر اور اسے روتا دیکھ کر سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حسنین کو لگ رہا تھا کہ اس نے انشرا کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں سب لوگ اسے کیوں دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں حسنین کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ نشے میں اسے نرمین سمجھ کر اس کے ساتھ بہت کچھ کر چکا تھا۔
نرمین کے دھوکے میں تصور میں اس نے انشرا کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی والدہ نے جب بیڈ کی طرف دیکھا تو حسنین کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگے، تم نے ذرا نہیں سوچا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کل تمہاری شادی ہے اور آج تم نے اس بچی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی جب حسنین کے چچا چچی بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس حلیے میں دیکھا تو سیخ پا ہو گئے۔ چچا تو حسنین کو مارنے لگے، اس کے والد نے بھی اس کا ہاتھ نہیں روکا۔ چچا کہنے لگے، یہ تو نے کیا کر دیا میری بچی کے ساتھ؟ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ شاید جوس میں ڈلی ہوئی شراب نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ چچی رونے لگیں، اپنا ماتھا پیٹنے لگیں، کہنے لگیں، میری بچی کو برباد کر دیا بھابھی آپ کے بیٹے نے، یہ کیا کر دیا؟ میری معصوم سی بچی کے ساتھ اس نے کیا کر دیا؟ انشرا حسنین سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر جائے گا، لیکن نشے کی حالت میں اسے وقتی طور پر یہ سب کچھ بھلا دیا تھا۔ جو ہوا تھا حسنین کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، پر اس کی بات پر یقین کون کرتا؟ کسی کو بھی اس پر اعتبار نہیں آیا، اور مجھے بہت مارا، مار مار کر اس کا چہرہ زخمی کر دیا۔ اس کے والد بہت غصے میں تھے۔ چچی اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پھیلی تھی۔ صبح تک خانزادہ محل میں رونق ہونی چاہیے تھی، لیکن اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نرمین حسنین کی دور کی کزن تھی اور بڑی مشکلوں سے اب جا کر شادی طے ہوئی تھی۔ سب کچھ بڑی مشکل سے سیٹ ہوا تھا، لیکن اس رات نشے میں ہونے والے واقعے نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ حسنین کے چچا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، نہ کبھی آپ کو بھائی صاحب۔ میری بچی کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا ہے، میں اسے پولیس کو پکڑوا دوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ حسنین کے والد کہنے لگے، غفران، اس طرح تمہاری اپنی بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں حسنین کا نکاح انشرا سے کروا دیتے ہیں۔ یہ سن کر حسنین کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے پچھلے 3 سال سے نرمین کو چاہا تھا اور بہت ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں انشرا سے نکاح نہیں کروں گا۔ آپ کو مجھے جیل بھیجنا ہے چچا، آپ مجھے بھیج دیں، لیکن جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ فری نے کیوں میرے کمرے میں اس لڑکی کو بھیجا؟ مجھے کیا پتا یہ میرے کمرے میں ہے؟ میرے دوستوں نے جوس میں شراب ملا دی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ حسنین کے باپ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگے کہ تو نے ایسے دوست تم نے کیوں پال رکھے ہیں جو تمہیں جوس میں شراب ڈال کر دیتے ہیں؟ شراب کے نشے میں تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں احساس نہیں ہے؟ اور اب ہوش میں آنے کے بعد تم کیسے یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو؟ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے میں تمہاری شادی نرمین سے کروا دوں؟ تمہیں ذرا احساس نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ بجائے پشیمان ہونے کے، معافی مانگنے کے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے تم اکڑ رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ حسنین نے کہا، ابا، میں نرمین سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے ساری بات نرمین کے گھر والوں سے کر لی ہے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ایسے گھٹیا لڑکے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ آج تمہاری کوئی شادی نہیں ہو رہی نرمین سے، تمہارا بڑی سادگی سے انشرا سے نکاح ہوگا، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں خود تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گا، پھر تم جانو اور تمہاری سزا۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ حسنین نے کہا کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی انشرا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ اس کی بات سن کر حسنین کی ماں روتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور کئی تھپڑ اس کے منہ پر مار دیے۔ کہنے لگی، یہ پتا ہے تمہیں کہ وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ حسنین نے کہا، آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نشے میں تھا؟ وہ کہنے لگی، نشے میں تھے تو کیوں تھے؟ تمہارا قصور ہے، ہم ان کے ماں باپ میں سے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کی کرتوتوں پر پردے ڈالیں۔ غلط تم نے کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، کیا تو ہے نا۔ اب تم انشرا سے نکاح کرو گے۔ وہ چپ سا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر انشرا کے لیے ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ شام کو حسنین کا نکاح انشرا سے کر دیا گیا۔ پورا چہرہ مار کھانے کی وجہ سے حسنین کا جگہ جگہ سے نیلا تھا، باقی وجود کا بھی یہی حال تھا۔ دوسری جانب انشرا بھی روئے جا رہی تھی، وجود تو اس کا بھی ناخنوں کی خروشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ جسے وہ کل تک حسنین بھیا کہتی تھی، کبھی اس کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ حسنین سے کافی چھوٹی تھی۔ جبران صاحب اور غفران صاحب کے گھر برابر میں تھے۔ غفران صاحب کی سب سے بڑی بیٹی انشرا ہی تھی۔ ان کی شادی دیر سے ہوئی تھی اور بیٹی بھی شادی کے 10 سال بعد ہی ہوئی تھی۔ بڑے لاڈوں سے پالا تھا انہوں نے اپنی بیٹی انشرا کو۔
نہ صرف غفران صاحب نے بلکہ جبران صاحب کو بھی اپنی بھتیجی سے بہت محبت تھی۔ سبھی اس کے لاڈ اٹھاتے تھے کیونکہ جبران صاحب کے صرف 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ذوالقرنین شادی کے فوراً بعد دبئی شفٹ ہو گیا تھا اور وہیں جاب کرتا تھا، اور حسنین زیادہ تر اپنے دوستوں میں وقت گزارتا تھا۔ اسی لیے دونوں گھروں کی رونق انشرہ ہی تھی۔ اکثر ہوتا کہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ حسنین بھی اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ہی چاہتا تھا۔ جب بھی آفس سے آتا تو کہتی، حسنین بھائی میری چاکلیٹس لے کر آئے ہیں؟ وہ کہتا، جی گڑیا لے کر آیا ہوں، پھر جیب سے نکال کر دے دیتا۔ نرمین انشرہ کی خالہ زاد کزن تھی۔ ایک بار انشرہ کے گھر رہنے آئی تو وہیں حسنین کی ملاقات نرمین سے ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے نرمین بہت اچھی لگی۔ اب وہ بہانے سے غفران صاحب کے گھر آنے لگا۔ زیادہ تر اس کا بہانہ انشرہ ہی ہوتی تھی۔ کہتا تھا انشرہ نے گول گپے منگوائے تھے اسی لیے میں لے آیا۔ انشرہ اسے گھورنے لگتی اور کہنے لگی، حسنین بھائی میں نے تو نہیں منگوائے، تو وہ آنکھ ونک کر کے اسے اشارہ کرتا کہ چپ ہو جاؤ۔ اصل تو وہ نرمین کے لیے لاتا تھا۔ کبھی بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا، بہانے سے انشرہ کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیتا اور پھر نرمین سے باتوں میں مصروف ہو جاتا۔ اس وقت نرمین کے والدین عمرے کے لیے گئے تھے، اسی لیے نرمین کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ گئے۔ پہلی بار نرمین نے حسنین کو اس وقت ڈانٹا جب اس نے محبت کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ میں پہلے ہی سے منگنی شدہ، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ حسنین کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن تب تک وہ محبت میں کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ کہنے لگا، نرمین میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تب تو نرمین نے اسے تھپڑ مار دیا تھا، لیکن حسنین کی طوفانی محبت کے سامنے اسے ہی ہار ماننی پڑی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ نرمین کی منگنی تھی۔ جیسے اس کے والدین آئے تو وہ اپنے گھر جا چکی تھی اور حسنین اپنے چچا کے پاس بیٹھا ان کی منت سماجت کرتا تھا کہ وہ اس کا رشتہ نرمین کے والدین سے مانگے۔ حالانکہ وہ کہہ چکے تھے کہ اس لڑکی کی تو پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ منگنی کوئی پائیدار رشتہ تو نہیں ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور میں اسے، لیکن اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس کے چچا نے اس کی مدد کی تھی اور چچی نے بھی نرمین کے والدین کو منانے کی کوشش کی۔ کئی مہینوں بعد وہ انہیں اس بات پر رضامند کر پائے تھے، اس لیے منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن حسنین اس وقت تک سنجیدگی سے کام اور کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ سب کچھ جبران صاحب کے سر پر تھا، اسی لیے نرمین کے والدین نے یہی شرط رکھی تھی کہ پہلے حسنین کا کاروبار جم جائے تبھی ہم شادی کریں گے۔ حسنین نے پھر محنت بھی کافی کی تھی، لیکن دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ابھی بھی جاری تھا۔ گھر آتا تھا تو سیدھا دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھی انشرہ سے بھی کہہ دیتا کہ تمہاری نرمین آپی مجھ سے ناراض ہیں، پلیز میری صلح کروا دو نا، کیونکہ جب وہ دوستوں میں ہوتا تو نرمین کو بھی نظر انداز کر جاتا تھا، اور جب اپنا موبائل کھول کر دیکھتا تو نرمین کے میسیجز اور کال دیکھتا۔ پھر اسے فون کرتا تو فون نہیں اٹھاتی تھی، کہتی تھی جاؤ اپنے دوستوں میں ہی بیٹھو۔ تب اسے انشرہ یاد آ جاتی تھی اور وہ بیچاری ہی نرمین کو فون کرتی اور کہتی، چھوڑے نرمین آپی، کر لینا بھائی سے صلح، دیکھیں تو صحیح کتنے اداس لگ رہے ہیں، مجھے تو دیکھ کر ہی ترس آ رہا ہے، مگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو انہیں معاف کر دیتی۔ اس لیے وہ ایسے جملے بولتی تھی تاکہ نرمین حسنین سے صلح کر لے۔ لیکن جیسے ہی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے تو بڑھ چڑھ کر ہر فنکشن پر انشرہ آگے تھی۔ دبئی سے ذوالقرنین اور اس کی بیوی فری بھی آئی تھی۔ اب تو ان کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ انشرہ کا زیادہ تر وقت ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں ہی لگا رہتا تھا۔ بہت پیار کرتی تھی کیونکہ اپنا کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں تھا۔ مہندی کے فنکشن میں سب سے زیادہ اسی نے ڈانڈیوں پر ڈانس کیا تھا۔ لیکن تھک کر سونے کا وقت آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگی، گھر چلے، مجھے اپنے کمرے میں ہی نیند آتی ہے، مجھے سب کے ساتھ سونے میں الجھن ہوتی ہے۔ لیکن جبران صاحب نے غفران کو بھی یہیں روک لیا۔ فری کہنے لگی، حسنین کے تو دوست آئے ہیں، باہر محفل جمائے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو پوری رات وہیں پر بیٹھنا ہے اور ہنسی مذاق کر رہا ہے، تم ایسا کرو، تم حسنین کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ بیچاری حسنین کے کمرے میں جا کر لیٹ کر سو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ رات کو اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور کرنے والا وہ ہوگا جس سے وہ ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ اسی لیے نکاح کے وقت دل صرف حسنین کا نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ انشرہ بھی اس صدمے میں تھی۔ ایک تو کم عمری میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، ناقابل فراموش، اور پھر نکاح۔ دوسری طرف حسنین کے دل میں اب تک انشرہ کے لیے جتنی بھی محبت تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اسے یہ تک احساس نہیں تھا کہ اس نے اگر غلطی سے بھی کیا ہے لیکن انشرہ کے ساتھ بہت برا کیا۔ اسے تو بس یہ لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی نرمین سے شادی نہیں ہو پا رہی۔ نرمین سے شادی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ انشرہ ہے، اور اب نکاح کے بعد رخصتی ہوئی تو روتے دھوتے وہ حسنین کے کمرے میں بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جہاں ایک رات پہلے اس نے بہت بڑی اذیت سہی تھی، اپنے نازک سے وجود پر بڑی شدتیں سہی تھیں، جس کو سہنے کی تو اب اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔
لیکن آج کی رات کا سوچ کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے بھی حسنین سے نکاح پر بہت انکار کیا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کے ماں باپ کہنے لگے ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ماں بھی رو رہی تھی کہ کیا کرے، دنیا تو اسے بدنام کر دے گی، اسی لیے پہلی ہی فرصت میں انہوں نے نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا۔ جب حسنین اپنے کمرے میں جانے لگا تو کافی غصے میں تھا، لیکن جبران صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، جیسے بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ جرم تو اس کا بڑا تھا، لیکن اسے احساس نہیں تھا۔ جبران صاحب کہنے لگے اگر تم نے اس بچی کے ساتھ مزید کوئی زیادتی کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں تم اپنے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر حسنین نے برجستہ اپنے باپ کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج کے بعد تم گیسٹ روم میں رہا کرو گے، تمہارا سارا سامان کل تک گیسٹ روم میں پہنچ جائے گا، تمہارے کمرے میں انشرا رہے گی، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، جب وہ اس رشتے کو نبھانے کے قابل ہو جائے گی تو تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ یہ سن کر حسنین کو بڑا غصہ آیا تھا۔ آج تو وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے نرمین چلی گئی تھی۔ گیسٹ روم میں جا کر اس نے اپنے جوتے اتار کر زور سے دور تک پھینکے تھے اور پھر غصے سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا آج رات کے لیے، لیکن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، جس کا قصوروار حسنین صرف انشرا کو سمجھ رہا تھا۔ بہرحال انشرا حسنین سے بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنی تائی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ابھی 9ویں کے امتحانات دے کر 10ویں جماعت میں آئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جبران صاحب اپنی بیوی نگار بیگم کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن جو خبر ڈاکٹر نے سنائی دونوں ہی شرمندہ ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر خود حیران تھے، کہنے لگے اتنی چھوٹی بچی کی شادی کیوں کر دیا آپ نے؟ وہ تو ابھی اپنا آپ نہیں سنبھال پاتی، بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ اور اتنی سی بچی کا ابارشن کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے دونوں میاں بیوی کو خوب باتیں سنائی، پھر میڈیسن لکھ کر دی۔ انشرا تو ان سب چیزوں سے ناواقف تھی، کچھ نہیں پتا تھا اسے، وہ تو ابھی بھی چھوٹے بچوں کی طرح کھیل کر وقت گزارتی تھی۔ گھر آ کر جبران صاحب نے اپنا سارا غصہ حسنین پر نکالا تھا، اور اس کے لیے بھی یہ خبر کسی بم دھماکے کی طرح پھٹی تھی۔ جبران صاحب کہنے لگے اب تم خیال رکھو گے اس کا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی اذیت یہ لڑکی کس طرح سے برداشت کر رہی ہے۔ انشرا کو تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ تائی اماں نے اب اسے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی، بہت سارے چھوٹے چھوٹے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے کہ ڈاکٹر بنے گی، اور پڑھتی بھی بہت اچھا تھی۔ حسنین کو اس کے کمرے میں آنا پڑا، لیکن بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا یا تمہیں کبھی بیوی بناؤں گا، مجھے تم اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی ہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا رشتہ نرمین سے نہیں ہو پایا۔ وہ کہنے لگی حسنین بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر تو جیسے حسنین کو آگ لگی تھی۔ کہنے لگا اب اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم نے اس رشتے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کس نے کہا تھا میرے کمرے میں آ کر، کس نے کہا تھا کہ میرے کمرے میں سو؟ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا تو پھر بھی کیوں آئی تھی؟ وہ اس کو کوسے جا رہا تھا، لیکن زیادہ رونے سے انشرا کو دوبارہ سے وومٹنگ شروع ہو گئی اور حسنین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگلی بار جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا تو جبران صاحب نے کہا جاؤ انشرا کو تم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور ساری باتیں بھی تم سنو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ایک تو انشرا عمر میں بھی حسنین سے چھوٹی تھی، پھر انشرا کا سر حسنین کے بس کاندھے تک ہی آتا تھا، جبکہ حسنین کا قد کاٹ تو اچھا خاصا لمبا تھا، لیکن انشرا کا نہیں۔ جب ڈاکٹر نے انشرا کے ساتھ حسنین کو دیکھا تو دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ اتنے بڑے نوجوان سے انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی۔ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اصل کہانی سے وہ ناواقف تھے۔ بہرحال حسنین کے ساتھ چلتی ہوئی واقعی ننھی منی سی گڑیا لگتی تھی۔ حسنین سخت کوفت کا شکار تھا۔ جیسے جیسے وہ گزرنے لگا انشرا کا وجود بڑھنے لگا۔ انشرا کو اپنا آپ برا لگنے لگا اور حسنین تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اپنی غلطی کا اسے جی بھر کر احساس ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا تھا کہ کاش اس نے وہ کیوں کیا، یا کمرے کی لائٹ ہی جلا کر دیکھ لی ہوتی۔ جس طرح سے انشرا کا سانس پھولتا تھا اور وہ بے حال ہوتی تھی، کبھی کبھی تو بیچ میں حسنین کو اس پر ترس بھی آنے لگتا تھا، لیکن پھر وہی نفرت، وہی بے چینی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی شادی نرمین سے نہیں ہو پائی۔ وہی گہری سانس خارج کر کے رہ جاتا۔ اس رات بھی وہ بیڈ پر سو رہا تھا،
درمیان میں تکیوں کی ایک دیوار سی بنی تھی جسے حسنین نے خود ہی بنایا تھا، اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ خبردار جو تم یہ سمجھی کہ میں صوفے پر جا کر سوؤں گا، یہ میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ ہے، یہیں پر سوؤں گا۔ تم رات کو میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو گہرے گہرے سانس لینے کی آواز پر حسنین کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھا کیونکہ اسے بہت شدید نفرت ہو رہی تھی، مگر جب آواز آنا بند ہوئی تو غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دبی 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 سسکیوں اور سانس کی آواز پر وہ بوکھلا گیا۔ لیمپ آن کر کے کہنے لگا، اف، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہو؟ مگر سامنے اتنی ٹھنڈ میں بھی انشرا پسینے سے شرابور تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ جس حالت میں وہ اس وقت حسنین کے سامنے تھی، اس کی یہ حالت دیکھ کر حسنین بھی ایک پل کو گھبرا گیا۔ فوراً اٹھا، اس کی طرف آیا اور کاندھے سے تھام کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک دم سے اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ فوراً سے پانی اسے پلایا۔ انشرا اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حسنین فوراً کمرے سے باہر بھاگا اور جا کر اپنی امی کے کمرے پر دستک دینے لگا۔ آدھی رات کو یوں سے کمرے پر دستک دیتا دیکھ وہ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی امی پوچھنے لگیں، کیا ہو گیا بیٹا؟ سب خیریت تو ہے؟ جبران صاحب بھی اٹھ کر فوراً سے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں حسنین کہنے لگا، ماما، وہ پتہ نہیں اس انشرا کو کیا ہو گیا، اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، آپ چل کر دیکھیں نا پلیز۔ نگار بیگم تو فوراً کمرے کی طرف بھاگی تھی، مگر جبران نے تو فوراً حسنین کو گریبان سے پکڑا تھا۔ غصے سے دبی دبی غراہٹ بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ تم نے خود الٹا سیدھا تو نہیں کیا اس بچی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، میں نے تمہیں اس کمرے میں اس کا دھیان رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اپنے باپ کو ایک بار پھر خود پر شک کرتے دیکھ حسنین کا جی چاہا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اپنا گریبان چھڑوا کر کہنے لگا، پاپا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ صرف اور صرف غلط فہمی تھی، حادثہ تھا، میں اس کا خیال ہی رکھ رہا ہوں، تبھی تو اس کی طبیعت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ نگار بیگم بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ایک دم سے انشرا کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا تھا۔ فوراً سے میڈیسن دی گئی تو اس کی طبیعت کچھ بحال ہو چکی تھی۔ صبح کے 3 بج چکے تھے جب نگار بیگم اور جبران صاحب اپنے کمرے میں گئے، مگر حسنین کو کہہ کر گئے تھے کہ تم جا کر انشرا کا خیال رکھو گے، دھیان رکھنا، جب تک یہ سوئی گی نہیں تم بھی نہیں سو سکتے۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی طبیعت دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا، یہ سن کر وہ بھی جمائیاں لینے لگا۔ ساری رات اس کی جاگتے ہوئے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی انشرا لیٹی تو گھبراتے ہوئے حسنین سے بھی کہنے لگی کہ آپ سو جائیں، میں اب ٹھیک ہوں، مگر وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ اچھا میں سو جاؤں، تم پھر سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگ جاؤ۔ تمہیں کچھ ہو گیا نا تو خود تو مرو گی، لیکن تمہارے اس تایا تائی نے نا مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑنا، یہ تم سے پہلے مجھے قبر میں اتاریں گے، اسی لیے بہتر ہے چپ کر کے سو جاؤ، میں یہاں پر تمہاری چوکیداری کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ انتہائی روکھے انداز میں حسنین یہ بولا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بعد اس کی گہری نیند میں سانس لینے کی آواز حسنین کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا، وہ بھی اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ دونوں کے بیچ تکیوں کی دیوار حائل نہیں تھی۔ انشرا کو دیکھ کر ایک بار پھر وہ رات حسنین کو یاد آنے لگی۔ شاید رات بہت تھی اور ایک بار پھر اپنے جذبات پر حسنین قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے پھر چہرے کے قریب جانے پر اکسانے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ انشرا کی طرف بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونے ہی لگا تھا، تبھی انشرا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ آپ کو میرے ساتھ کچھ مت کیجیے گا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر حسنین کو شرم سی محسوس ہونے لگی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے کیا کر رہا ہوں میں، کچھ بھی تو نہیں کر رہا، میں تو بس مچھر کو اڑا رہا تھا، بلا وجہ کہیں ملیریا ہو گیا تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنا رخ پھیر کر سو چکا تھا۔ ڈرتے ڈرتے انشرا بھی پھر سے سو گئی تھی، مگر اگلے روز ہی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا کہ انشرا کے کھانے پینے کا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت نزدیک آ رہا تھا، انشرا کافی گھبرائی رہنے لگی تھی۔ اس روز بھی وہ چپ چاپ سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب حسنین کمرے میں آیا، اسے یوں بالکل خاموش دیوار کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگا، انشرا میرے کپڑے نکال دو، مجھے باہر جانا ہے، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچوں میں گم تھی۔
جب ایک بار پھر حسنین نے اس سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ حسنین مجھے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اس کی اس بات پر حسنین کی آنکھیں پھیلی، کہنے لگا کیا مطلب؟ کیا نہیں ہوگا تمہیں؟ اس کے سوال پر وہ تھوڑی سی چھینپ سی گئی تھی۔ حسنین کا ہاتھ چھوڑ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ کچھ نہیں، نکال دیتی ہوں آپ کے کپڑے۔ حسنین کو جب تک اس کی بات کی سمجھ آئی اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اندر تک شرمندگی کے احساس نے اسے ڈبو دیا۔ یہ تو ایک عام سی بچی تھی، ڈر تو اس کے ذہن میں یقیناً آنے والے وقت کو لے کر تھا، مگر وہ اسے کیسے یقین دلاتا، کیسے وہ الفاظ ڈھونڈتا جس سے وہ اسے بتا پاتا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم آسانی سے ان مراحل سے گزر جاؤ گی۔ وہ وقت بھی آ چکا تھا جب ایک رات اچانک انشرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ حسنین، نگار بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہنا تھا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ سب دعا کیجیے۔ انشرا کی دل خراش آواز حسنین کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس حادثے کے بعد اس کا دل انشرا کے لیے نرم پڑا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے بچے کو اس دنیا میں لانے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ حسنین کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ ہمارے لیے یہ کیس اب تک کے کیسز میں سب سے زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھایا۔ تبھی نرس ایک بچے کو لے کر باہر آئی اور آ کر حسنین کے ہاتھوں پر دے دیا۔ حسنین نے اس بچے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا چکی تھی۔ نگار بیگم نے تو جلدی سے 5000 کے 2 نوٹ نکال کر اس بچے کا صدقہ دیا اور پھر کتنی ہی دیر سینے سے لگا کر روتی رہیں۔ انشرا کے والدین بھی وہاں پر آ چکے تھے، سبھی خوش تھے۔ حسنین بھی خوش تھا، مگر ایک بار پھر اس کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ کاش اس کی من چاہی بیوی ہوتی۔ حادثاتی طور پر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ اب تک یہاں پر جشن کا سما کر دیتا۔ کچھ روز بعد انشرا گھر آ گئی، مگر کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا بے حد زیادہ خیال رکھنے کو کہا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا تو گھبرا سی گئی، گود میں لٹا کر ایک نظر اپنی تائی اور پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ خود بچی تھی، بچگانہ ذہن کی مالک تھی، پڑھائی اور کھیل کود تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی یہ کتنا چھوٹا سا ہے، اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ مجھ سے گر نہ جائے۔ تبھی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ انشرا کی ماں سے کہنے لگی بیٹا اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھاؤ، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرو، وہ تمہاری خوشبو محسوس کرے گا تو خاموش ہو جائے گا۔ اسے اس وقت بھوک لگی، اس کی غذا تم ہی دے سکتی ہو۔ بچے، یہ بات کہتے ہوئے وہ تھوڑی ہچکچا بھی رہی تھی، مگر جب انشرا نے یہ سنا تو اس کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ کہنے لگی ماما میں بھلا کیسے کر سکتی ہوں، یہ بچہ تو مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، میں اس کی ماما کیسے بنوں گی؟ اسے ایک دم سے اس قدر گھبراتا ہوا دیکھ فوراً اسے سمجھانے لگی، بیٹا فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ تائی امی کہنے لگی کہ میں اس بچے کو سنبھال لوں گی، تم فکر مت کرو، تمہیں اسے فیڈ کروانے کی بھی ضرورت نہیں، جب تک تمہیں بہتر نہ لگے تمہیں اسے فیڈ مت کروانا، ہم اسے ڈبے کا دودھ لگوا دیں گے، ٹھیک ہے؟ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ حسنین اور نگار بیگم نے اس کا بے حد زیادہ خیال رکھا تھا۔ طبیعت انشرا کی کافی ٹھیک بھی ہو چکی تھی۔ سارا دن نگار بیگم اپنے پوتے کو سنبھالتی رہتی۔ اپنے پوتے کو اپنی دادی کے پاس دیکھ انشرا خوش ہو جاتی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گال چومتی اور اس کے کھلونے اٹھا کر بعض دفعہ تو خود ہی کھیلنا شروع کر دیتی۔ اگر وہ روتا اور رو رو کر چپ نہ کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتی۔ مگر پھر دھیرے دھیرے جب نگار بیگم نے دیکھا انشرا تو بچے کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہو رہی تو انہوں نے اسے سختی سے کہا کہ دیکھو انشرا، میں مانتی ہوں کہ تمہاری چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہے، مگر یہ تمہاری اولاد ہے، دن رات یہ میرے پاس ہوتا ہے، جب اس کی حقیقی ماں تم ہو، میں تمہیں دھیرے دھیرے بچوں کو سنبھالنا سکھا رہی ہوں، اس لیے آج کے بعد رات کے وقت یہ بچہ تمہارے پاس سویا کرے گا۔ پہلے تو تھوڑی سی گھبرائی تھی، پھر اپنے بچے کو اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ بیڈ پر نیم دراز بیٹھے حسنین نے جب اس کی گود میں بچہ دیکھا تو فوراً سے انگڑائی لے کر کہنے لگا ہادی کو اس وقت کمرے میں کیوں لے آئی ہو؟ یہ سونے کا ٹائم ہے، کھیلنے کودنے کا نہیں، جو اسے ماما کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ مگر انشرا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی تائی نے کہہ دیا ہے کہ اسے میں اپنے پاس سلاؤں اور آئندہ کے بعد وہ اسے رات کو اپنے پاس نہیں رکھیں گی۔ حسنین یہ سن کر پہلے تو تھوڑا سا حیران ہوا، پھر خود تو کمفرٹر اڑا کر سو چکا تھا، مگر انشرا گھبرائے ہوئے انداز میں اس بچے کو دیکھنے لگی۔ اپنے پہلو میں لٹا کر وہ سوئی تو صحیح، مگر اسے یہ خوف رہتا تھا کہ وہ رات کو اپنے بیٹے کے اوپر ہی نہ لیٹ جائے،
کہیں بچے کا سانس نہ بند ہو گیا، تو اسے خوف سے وہ سو نہ پائی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہادی نے رونا شروع کر دیا۔ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ حسنین کی نیند خراب ہوئی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگا اسے چپ کرواؤ، میں نے صبح آفس جانا ہے، میری ضروری میٹنگ ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بچہ نہیں چپ کروا سکتی تم؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ اب چپ کروا تو رہی ہوں، نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ پتہ نہیں یہ کیا چاہتا ہے۔ حسین کو اس وقت اس پر ترس آیا تھا یا پھر اس کے دل میں نرمی جاگ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور خود اس کو گود سے ہادی کو لے لیا۔ گود میں دھیرے دھیرے جھولا جھلاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو چپ ہو گیا ہے نا، اب اسے ایسے چپ کرواؤ گی تو ہو جائے گا۔ تم اسے دیکھ کر خود بھی رونا سٹارٹ کر دیتی ہو، ایسے تو نہیں چلتا انشرا۔ پر وقت سے پہلے بہت بڑی ذمہ داری انشرا پر آ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے بچہ سنبھالنا انشرا کو آ ہی چکا تھا۔ اس روز اس نے ایک طویل عرصے بعد فریش ہو کر اپنے بال کھولے تھے، گلابی رنگ کی فراک پہن کر اپنے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر کے اس نے اپنے بیٹے کو بھی خود تیار کیا تھا۔ اس کا بیٹا کم اور چھوٹا بھائی زیادہ لگ رہا تھا۔ آج معمول سے ہٹ کر حسنین بھی گھر آ چکا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو باہر لان میں پودوں کو پانی دیتی انشرا کو دیکھ کر ایک پل کو حسنین کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہوا اس طرف آنے لگا۔ جب انشرا نے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ اپنے سر پر کر کے کہنے لگی کہ آپ بہت جلدی آ گئے، مگر وہ تو اس کے وجود میں کھو چکا تھا۔ ڈیلیوری کے بعد جتنا خیال اس نے اور اس کے گھر والوں نے انشرا کا رکھا تھا، اسے کھلا پلا کر اچھا خاصا صحت مند کر چکے تھے۔ اس کی سرخ گالیں پہلے سے زیادہ نمایاں ہو چکی تھی۔ وہ گول مٹول سی لڑکی جسے پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ حسنین کی نظریں تو اس پر ٹک نہیں رہی تھی، پھر بھی اسے دیکھ کر اس کے پاس آیا اور نہ جانے اسے کیا سوجی تھی۔ شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ انشرا اس کی بیوی ہے، اس کے لیے حلال ہے، اب جو بھی ہے اس کی زندگی انشرا کے ساتھ ہی گزرنی ہے۔ شاید ان دونوں کی یہی قسمت تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے حسنین نے گلاب کا ایک پھول توڑا اور توڑ کر انشرا کی طرف بڑھا دیا، پھر کہنے لگا دیکھ رہا ہوں دن بدن تم کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، پتہ نہیں جب میری محبت تم پر نچھاور ہوگی تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ جس انداز میں یہ بولا انشرا کی رنگت بالکل سرخ لال ہونے لگی۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ میں وہ پھول تھا، پکڑ تو لیا تھا مگر وہ فوراً سے بھاگ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اسے یوں دیکھ کر وہ بھی مسکرا سا گیا۔ لاؤنج میں ہی ہادی کو اٹھا کر بیٹھ گیا، اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ آج اس کا موڈ کافی فریش تھا۔ آج سارا کھانا انشرا نے خود بنایا تھا۔ جن نظروں سے وہ بار بار انشرا کو دیکھ رہا تھا، انشرا سے کھانا کھانا بھی محال ہونے لگا۔ اس کی چھٹی ہی سے اشارہ کر چکی تھی کہ آج اس کی خیر نہیں۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ بھی آج جلدی کمرے میں آ چکا تھا، مگر آگے آ کر دیکھا تو جیسے اس کے جذبات پر پانی پھر چکا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت میں وہ تھوڑا بھیگتا جا رہا ہے۔ انشرا کی محبت اس کے دل میں پھوٹنے لگی ہے، مگر وہ تو ہادی کو اپنے سینے سے لگائے پہلے ہی سو چکی تھی، یا پھر سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چینج کر کے اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ درمیان میں ہادی تھا مگر وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے ٹکائے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ شاید وہ یہ محسوس کر چکی تھی کہ دو نیلی آنکھیں اسے بڑی فرصت سے گھور رہی ہیں۔ آج تو کمرے کی روشنی بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ انشرا کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس کی لرزتی ہوئی پلکیں اور چہرے پر آتے ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں دیکھ کر ایک مسکراہٹ حسنین کے چہرے پر پھیلی۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انشرا کے چہرے پر آنے والی لٹ کو انگلی پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ محسوس کر کے تو انشرا گھبرا سی گئی، فوراً آنکھیں کھول کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے یوں گھبراتا دیکھ فوراً حسنین نے ہادی کو اس سے لیا اور اپنی طرف اسے لٹا کر اس پر کمفرٹر دے دیا۔ خود انشرا کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ انشرا گھبرا رہی تھی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی دور ہو مجھ سے پلیز، میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ مگر وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگا دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ہماری زندگی جن حالات میں شروع ہوئی ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی ویسا نہیں چاہتا تھا، مگر ساری زندگی ہم نے اب ایک ساتھ گزارنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی زندگی کا آغاز کر لینا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میرے نام کر دو۔ میں تمہارے ساتھ کچھ قربت کے لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حسنین خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنا چہرہ انشرا کے چہرے کے بے حد قریب لے جانے لگا۔ انشرا کو وہ رات یاد آنے لگی تھی جب نشے کی حالت میں حسین نے اس پر ستم ڈھائے تھے، اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے چیخ نکلتی۔
اس نے انشرا کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چلانے کیوں لگی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اگر کوئی سن لیتا تو کیا کہتا؟ غیر نہیں ہوں میں، تمہارے بچے کا باپ ہوں۔ حسنین سختی سے بولا تھا، مگر جو حالت انشرا کی ہو چکی تھی، حسنین بھی گھبرا گیا۔ اس کی رنگت ایک دم پیلی پڑنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی رگوں سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ گھبرا رہی تھی، وجود کانپ رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے فوراً حسنین سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، نہیں، آپ بہت برے ہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ آپ ایک بار پھر مجھے اس تکلیف اور اذیت سے گزاریں گے جس سے آپ مجھ سے پہلے گزار چکے ہیں۔ آپ انسانی درندے ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ روتے ہوئے وہ فوراً بیڈ سے اتری اور کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یوں خود سے گھبراتا دیکھ حسنین نے غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اتنا برا ہے کہ ایک لڑکی اس سے یوں ڈرتی؟ وہ بھی اس کی اپنی بیوی؟ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اٹھا اور انشرا کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، پھر اسے کہنے لگا کہ ڈرو مت، میں شوہر ہوں تمہارا۔ دیکھو، اس وقت جو بھی ہوا وہ میں نشے کی حالت میں کر چکا تھا، ورنہ تم جانتی ہو اس سے پہلے میں نے کبھی بھی تمہیں لے کر اس طرح کی نظر نہیں رکھی تھی، نہ ہم ایسا کرنا چاہتا تھا۔ نشے کی حالت میں انسان ہر طرح کا لحاظ تمیز بھول جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن دیکھو، میں نے اپنی غلطی سدھاری، تمہیں اپنے نکاح میں لایا، مگر ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بار ویسے ہی کروں۔ دیکھو، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مگر انشرا گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے میں مر جاؤں گی، مگر دوبارہ آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر حسنین پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اپنے نفس پر وہ کسی نہ کسی طرح قابو پا گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ۔ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، دھیرے دھیرے محبت دونوں طرف پروان چڑھنے لگی۔ انشرا کے دل میں حسنین کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی۔ پہلے جو وہ صرف اور صرف اپنی تائی اور امی کی طرف سے حسنین کے کام کرتی تھی، اب اس کے کپڑے استری کرتے ہوئے بے ساختہ اس کی شرٹ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی، اور شرٹ سے آتی حسنین کی خوشبو سن کر اسے جیسے سکون سا ملنے لگتا۔ وہ اپنی اور حسنین کی شادی کی تصویریں دیکھ کر جہاں پہلے اندر ہی اندر گھٹتی تھی، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی تھی۔ پہلے جب رات کو حسنین ہادی کو اٹھا کر پیار کرتا اور وہ کھل کھلا کر ہنستا تو انشرا کے روم روم میں وہ قہقہے گونجنے لگتے تھے۔ وہیں دوسری جانب حسنین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ جب اپنے سامنے انشرا کو دیکھتا تو بڑی مشکل سے خود پر قابو کر سکتا تھا۔ ایک روز بے حد قریبی رشتہ داروں میں فوتگی ہو چکی تھی۔ دونوں گھروں سے انشرا اور حسنین کے والدین وہاں جا چکے تھے۔ 2 روز سے پہلے تو ان کی واپسی نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ جگہ بہت دور تھی۔ پورے گھر میں انشرا، حسنین اور ہادی اکیلے تھے۔ یہی صحیح موقع تھا جب حسنین نے پورے گھر کو خوبصورت لائٹس اور پھولوں سے سجا دیا، ہر سو سرخ اور سفید پھول بچھا دیے۔ جب انشرا اپنی امی کے گھر سے واپس گھر آئی تو اس ڈیکوریشن کو دیکھ کر وہ خوش ہو چکی تھی۔ ہادی اس کے پاس تھا۔ وہ گول گھوم کر اس ڈیکوریشن کو دیکھ کر کہنے لگی، حسنین، یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے؟ تبھی ایک جانب سے اس نے سامنے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، میں بس تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا تھا، تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ انشرا مسکرائی۔ اس نے بھی حسنین کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی مہر ثبت کرتے، ہادی رونے لگا۔ ہادی کو روتا دیکھ کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ تمہیں بھی ابھی رونا تھا، کباب میں ہڈی کہیں کے؟ حسنین اسے یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا چکا تھا۔ دونوں ہی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ہادی کو سلانے کے بعد انشرا ایک جانب اس کو جھولے میں لٹا کر حسنین اسے اپنے سامنے لے آیا اور پھر خوبصورت سرخ جوڑا اسے دیتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ جاؤ، تیار ہو کر آؤ، میں آج تمہارے ساتھ صحیح معنوں میں سہاگ رات منانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو وہ شرما سی گئی تھی، مگر حسنین آج اسے کوئی موقع دینے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دلہن کے روپ میں اس کے سامنے تھی، اور حسنین تو یوں تھا جیسے یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس رات کو حسین بنانے کے لیے اس نے نہ صرف اپنی محبت الفاظوں سے انشرا کو بیان کی تھی، بلکہ عملی طور پر بھی اسے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور انشرا سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جو روپ اس رات انشرا نے حسنین کا دیکھا تھا وہ تو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ جو گھبرائی ہوئی تھی اس رات، اس کا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔
دونوں زندگی کے لیے نیک تمنائیں لیے آنے والی زندگی کو لے کر خوش تھے۔ 2 روز بعد جب جبران صاحب اور نگار بیگم واپس آئے تو دونوں بچوں کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ نگار بیگم تو آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں بچوں کی بلائیں لینے لگیں اور دعا کرنے لگیں کہ بس اللہ پاک میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔